السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اسلامی بھائیوں، مشاہدین کرام و سامعین اعظام، آج کل لوگ اس بات کو بڑی زور و شور کے ساتھ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی دعائیں ہوتی ہیں، حرمین میں دعائیں ہوتی ہیں، آخر یہ بلائیں ٹلتی کیوں نہیں، دعائیں قبول ہوتی کیوں نہیں، اور یہ دنیا بھر میں ہو رہے مسلمانوں پہ مظالم ختم کیوں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے بڑے بڑے اسکالر ملیں گے، مفکرین ملیں گے، اور کچھ خاص لوگوں کو اپنی نفرت کا نشانہ بنانے والے لوگ بھی ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے آگے سب لوگ جواب دہ ہیں۔ کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا، یا اللہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ حرمین میں دعا ہوتی ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں قبول کرتا، بلکہ اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ مظالم جو مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم خطا کار نہیں ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں مگر خطا کار بھی ضرور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خطاؤں کی وجہ سے عذاب دے سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین مومنوں کو آزما بھی سکتا ہے، مگر اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں دعا قبول نہیں کرتا، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ بات علم والے کو معلوم ہوگی، قرآن و سنت پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، 3 قسم ہو سکتی ہے اس کی۔ یا تو اللہ رب العالمین بندہ جو مانگ رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور جو چیز مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس پر اس سے بڑی کوئی آفت، مصیبت، کوئی بلا ٹال دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، جو اس کے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی جب اس کے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ کیا چاہیں گے آپ؟ اس لیے مومن کو، مسلمان کو دعا سے نہیں تھکنا چاہیے۔ انسان بڑا بے صبرا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت بے صبرا ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعا میں۔ اگر بندہ حرام نہیں کھایا ہے،
حرام نہیں پہنا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے والی دعا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نافرمانی کی دعا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایسے اعتراضات کرنے والے، اس طرح کی بیجا چیزوں میں لوگوں کو الجھانے والے اور کسی سے اپنی دشمنی کو پورا کرنے والے، ایسے لوگوں کو دین سے، اسلام سے، دعا سے، عبادت سے نفرت دلانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صحیح نہیں ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اس بیماری، یہ وبا جو کورونا آئی ہے، اس کو ختم ہونے کے لیے، تاکہ ہم جلد سے جلد مسجدوں کی طرف لوٹیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، ان احکام کو ہم کشادہ دلی کے ساتھ، اسی طرح سے پوری آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے ملک میں ہوں یا اور اسلامی ممالک میں ہو یا جہاں جہاں بھی ہوں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے اس ظلم کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔